یہ جگہ دی ہے، تو اگر وہ وہاں کے باسی ہے تو ان کا بھی احترام ضروری ہے۔ مدینے کی گلیوں کا احترام، میں حدیث پڑھ چکا ہوں، علی انقاب المدینہ ملائکہ، مدینے کی گلیوں پر پہرے دار فرشتے ہیں۔ جن گلیوں کے پہرے دار فرشتے ہیں، کیا ان گلیوں کی تعظیم ہم پر لازم نہیں؟ فرشتے اگر احتراماً وہاں پہرے داری کے لیے، نوکری کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ نوکری ڈیوٹی دے رہے ہیں قیامت تک، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ طاعون کو داخل ہونے دیں گے نہ دجال کو داخل ہونے دیں گے، تو پھر لازمی طور پر امت کے افراد کو بھی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو مدینے کی گلیوں کا بھی احترام کرنا پڑے گا، مدینے کے گھر بار کا احترام کرنا پڑے گا، مدینے والوں کا احترام کرنا پڑے گا، اور مدینے والے کا احترام تو وہ ہے کہ رب نے فرض قرار دے دیا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ پاک کی عظمت اور جلالت اور بزرگی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی، اے اللہ ابراہیم تیرے خلیل ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نبی ہیں، بڑے تیرے پیارے ہیں، انہوں نے تیرے حضور یہ دعا کی تھی کہ مکہ کو حرم بنا دے، یا اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تو نے مکہ کو حرم بنا دیا۔ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اے اللہ میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ تو مدینے کو حرم بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ کے حضور، اس کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ عرض کی، مولا ابراہیم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے تو نے مولا مکے کو حرم کر دیا اور مکے میں برکات دے دی، مکے کو فضیلت عطا کر دی، مکے کو بزرگی مل گئی، مکہ شہر کی جلالت، اب ہم مانتے ہیں مکہ بہت بزرگ اور عظیم شہر ہے، اس کی برکات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہاں پر موجود اللہ کی رحمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی دعا کے لفظ میں پڑھ رہا ہوں، اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ مکہ بھی بہت شان والا ہے، پر مدینہ مدینہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کعبہ تو ہے انہی کی تجلی کی ایک ذل، کعبہ تو ہے انہی کی تجلی کی ایک ذل۔ وہ بھائی کعبہ قبلہ ایسے نہیں بنا تھا، موجود تھا، لیکن اس کی طرف کوئی منہ کر کے سجدہ کرے ہمیشہ کے لیے اسے کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہوا تھا، مدینے والے نے پسند کر لیا تو قیامت تک کے لیے قبلہ بن گئے۔ کعبہ تو ہے انہی کی تجلی کی ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ شعر میں وہ عقیدہ بیان کر دیا، بھی اگر مکے کی بھی عظمت ہم مانتے ہیں تو مدینے والے کا صدقہ مانتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب میں شہر مکہ کی قسم اٹھا چکا ہوں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، میرا گھر ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا والمروہ ہے، ٹھیک ہے وہ شاعر اللہ ہیں، لیکن مکہ کی قسم ان وجہ سے نہیں ہے، وانت حل بہذا البلد، مکے کی شہر کی قسم بھی ہے تو پھر اس وجہ سے کہ تیرے تلووں کے اس نے بوسے لے لیے، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا تھا، انت حجر، تو پتھر ہی ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے نہ نفع، تو خود بخود تو کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، انت حجر، تو پتھر ہی ہے، لیکن ہوا کیا ہے، ولیکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک حفیہ، میں نے دیکھا ہے کہ مدینے والے تیرے اوپر مہربان تھے۔ نہیں بولے آپ، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر میں دیکھ رہا ہوں اور مانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، لیکن ولیکنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بک حفیہ، میں نے دیکھا ہے کہ آمنہ کے لال والضحیٰ کے چہرے والے تیرے سے پیار کر رہے ہیں۔ اب مدینے والے نے چونکہ اس پر مہربانی کی ہے تو اب اس کی شان کیا ہو گئی ہے، اس کو پھر یہ ہے کہ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ اب جو اس کا بوسہ لے لیتا ہے نا، جیسے بھی اس کے ہوں جتنے بھی ہوں وہ سارے چوس لیتا ہے۔ بولو
اللہ کرے اس کا بوسہ نصیب ہو جائے، وہ سارے ہی کھینچ لیتا، وہ سارے ہی چوس لیتا، وہ سارے ہی لے لیتا ہے۔ کمال ہو گیا، مدینے والے نے اس سے پیار کیا ہے، آقا نے